الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے مکمل نظام حیات اسلام عطا فرمایا ہے۔ اسلام نے جن چیزوں کو حلال فرمایا ہم اس کو حلال سمجھیں، اس پر عمل کریں، جن چیزوں کو حرام فرمایا ان کو حرام سمجھیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں واضح طور پر فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز میرا پیغمبر دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے تم باز آ جاؤ۔ شریعت اسلامیہ نے جن چیزوں سے بطور خاص منع کیا ہے اور اس کو بہت بڑے درجے کا جرم قرار دیا ہے، ان میں ایک چیز سود ہے۔ آپ سود کے بارے میں قرآن کریم کی آیات، احادیث مبارکہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات پڑھیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ سود کس قدر خطرناک ہے، کتنا بڑا جرم اور گناہ ہے، اور اس کے اندر کتنے نقصانات، مفاسد اور خرابیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک سود ہے اور ایک سود کے مقابلے میں تجارت ہے۔ قرآن کریم نے واضح لفظ میں فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سود کو تم پر حرام قرار دیا ہے۔ تجارت کا دنیا میں نفع ہے اور منافع بخش چیز ہے، شریعت کے قانون کے مطابق تجارت کریں، اور سود میں نقصانات ہی نقصانات ہیں، گناہ ہی گناہ ہے اور جرائم ہی جرائم ہیں۔ سود صرف اس امت پر حرام نہیں بلکہ ان سے پہلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا تھا۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 161 میں فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، کہ یہود پر جو اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا، عذاب آنے کی ایک وجہ وہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ سود خور تھے اور سود کو کھاتے تھے۔ دنیا میں بھی اس پر عذاب ہے اور قیامت کے دن اس پر عذاب ہوں گے، اور ایک بدتر حالت سود خور کی یہ ہوگی جس کو اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 میں بیان فرمایا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، سود خور قیامت کے دن ایسے ہوگا کہ جیسے پاگل ہو، مخبوط الحواس ہو، جیسے مجنون ہو، تو جس طرح کسی پر جن اور بھوت چڑھ جائیں تو یہ سودی شخص کی حالت ہوگی۔ دنیا میں اس نے حرام کو حرام نہیں سمجھا، حلال کو حلال نہیں سمجھا اور پاگلوں کی طرح مال ہڑپ کرتا رہا۔ اسی طرح قیامت کے دن یہ پاگلوں کی طرح اٹھے گا اور مخبوط الحواس ہوگا۔ ہمیں اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں واضح ارشادات آپ کے موجود ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 3754، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا وان کثر فان عاقبته تصیر الی قل، سود اگرچہ دیکھنے میں وقتی طور پر زیادہ نظر بھی آئے، انجام اس کا یہ ہے کہ یہ تباہ ہوتا ہے، مال کم ہو جاتا ہے، مال گھٹ جاتا ہے، انجام اس کا انتہائی خطرناک ہے۔ اس لیے اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لے اور سود سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں اس قدر وعید ارشاد فرمائی ہیں وفاللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود خور پر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4100، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کو لکھنے والا، سود پہ گواہی دینے والا، ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔ اور حدیث پاک موجود ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2274، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الربا 70 حوبا، اللہ اکبر، الربا 70 حوبا، کہ سود کے اندر 70 برائیاں ہیں۔
ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، اور سب سے کم درجے کی برائی یہ ہے کہ جس طرح کوئی شخص اپنی ماں سے منہ کالا کرے، تو یہ ادنا درجے کا سود کی برائی اور گناہ ہے۔ آپ بتائیں کہ بڑا جرم سود کے اندر وہ کتنا بڑا ہوگا۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی تاکید سے منع فرمایا اور اس کی حرمت کو بیان فرمایا، سود کھانے والے پر لعنت کا ذکر فرمایا، اور قرآن کریم نے تو صاف لفظوں میں کہا سود خور کے بارے میں، فرمایا دیکھو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود خور نے سود کھانا نہ چھوڑا اور سود سے باز نہ آیا تو یہ اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے طبقات کو اعلان جنگ فرمایا ہے، سود خور کو اعلان جنگ قرآن کریم میں ہے، اور اللہ کے ولی سے عداوت رکھنے والے کو اعلان جنگ صحیح بخاری حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ جب دو طبقات یا دو شخصوں یا دو فریقین میں جنگ ہوتی ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں، جنگوں میں ایک طبقہ دوسرے طبقے کی سب سے اہم ترین چیز کو تباہ کرتا ہے۔ اللہ کے سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، باقی چیزوں کے اللہ کے کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے سود خور کے پاس آپ کو گاڑی نظر آئے، مکان نظر آئے، بظاہر بنگلہ نظر آئے، خدا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، انجام اس کا بھی گندا ہوگا، یہ بھی ختم ہوں گے، لیکن اللہ کے سب سے اہم چیز ایمان ہے۔ تو جب اللہ کسی سے اعلان جنگ فرماتے ہیں تو اس کے ایمان کو ختم فرماتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سود کھانے کی وجہ سے دل پر سیاہ نقطے بن جائیں، توبہ نہ کریں، دل سیاہ ہو جائے اور انجام یہ نکلے کہ ایمان کی نعمت سے محروم ہو جائیں اور بغیر ایمان کے اللہ کے چلے جائیں۔ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو، ہر فرد کو کوشش کرنی ہے کہ سود سے بچنا ہے، اس پر ارادہ نہیں کرنا، اس پر فیصلہ کریں، اور جس شخص کے پاس پیسے موجود ہوں اور بینک میں جمع ہوں وہ کوشش کرے کہ اپنے پیسے صرف اور صرف ایسے بینک میں، ایسے اکاؤنٹ میں رکھے جس کے بارے میں علماء کرام کی رائے یہ ہو کہ یہ غیر سودی ہے۔ بس سود سے جان چھڑائیں اور نہ سود کھائیں، نہ سود کھلائیں، نہ سود کے معاون بنیں۔ اللہ تعالی ہمارے مال کو، ہماری جان کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر کو، ہماری نسلوں کو دین کے لیے قبول فرما لے۔ شب و روز ہم اس کام میں لگے رہیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔